بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جیسا روزانہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آج سجدے سہو کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات بتلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ سہو کے معنی کیا ہے، تو میں آپ کو بتلاؤں سہو بھول جانے کو کہتے ہیں۔ جب کبھی نماز میں بھولے سے ایسی کمی یا زیادتی ہو جائے جس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن ایسا نقصان آ جاتا ہے جس کی تلافی نماز ہی میں ہو سکتی ہے، اس نقصان کی تلافی کے لیے شریعت نے یہ طریقہ مقرر کر دیا ہے کہ آخری قاعدے کے تشہد کے بعد دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ جی، اور جب کبھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو سجدہ سہو کے لیے 2 سجدے کرنا واجب ہے۔ اگر وقت کی گنجائش ہونے اور مکروہ وقت نہ ہونے کی صورت میں اگر کوئی شخص 2 سجدوں کو چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار ہوگا اور اس نماز کا اعادہ واجب ہو جائے گا۔ جب نماز کا اعادہ کرنے سے وہ گناہ بھی دور ہو جائے گا اور سجدہ سہو بھی پورا ہو جائے گا۔ اور یہی حکم فرض نماز کا بھی ہے، واجب کا بھی ہے، اور سنت اور نفل سب نمازوں کے لیے یکساں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک ہی نماز میں کئی مرتبہ غلطیاں کی ہیں، بہت سے غلطیاں ایسی ہوئی جس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو کیا ایک ہی سجدہ سہو کرنے سے سجدہ سہو ادا ہو جاتا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں ایک سے زیادہ مرتبہ سہو ہوا، یعنی کئی باتیں ایسی ہو گئی جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تب بھی ایک ہی دفعہ سہو کے 2 سجدے واجب ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ جی، مسئلہ سنیں کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدے آخرہ میں تشہد پوری التحیات پڑھنے کے بعد صرف ایک طرف سلام پھیر کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، اور نماز کے سجدے کی طرح 3 بار سجدے کی تلاوت پڑھیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر تکبیر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائیں اور اطمینان سے سیدھا بیٹھنے کے بعد پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرے سجدے میں جائیں، اور اسی طرح سجدہ کریں، پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائیں اور بیٹھ کر پھر سے تشہد پوری التحیات پڑھیں اور درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھ کر نماز ختم کرنے کے لیے دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ صحیح طریقہ ہے سجدے سہو کرنے کا۔ جی، اگر کوئی نماز کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے، یا کوئی واجبات چھوٹ جاتے ہیں، یا کوئی فرض کے ادا کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدے آخرہ میں بیٹھنے کے بعد تشہد پڑھیں اور تشہد کے بعد ایک جانب سلام پھیریں، دائیں جانب سلام کریں، سلام پھیریں، پھر بعد میں 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد پڑھیں اور درود پڑھیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں، پھر دونوں سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کریں۔ جی، اور اگر کوئی بھول کر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرے اور سجدے سہو کر لیں تب بھی ادا ہو جائے گا۔ جی، لیکن دانستہ جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ جی، تیسری بات، اگر دونوں طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا تو ایک روایت کے مطابق یہ بھی صحیح، لیکن قوی بات یہ ہے کہ ایک ہی طرف یعنی داہنی طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا اب سجدہ سہو نہ کریں بلکہ نماز کا اعادہ کریں۔ جی، چوتھی بات، درود اور دعا سجدے سہو کے بعد کے قاعدے میں پڑھیں، یہی صحیح اور مختار ہے، لیکن بعض علماء نے سجدے سہو سے پہلے بھی التحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا احتیاطاً پسند کیا ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ سجدے سہو سے پہلے اور بعد
دونوں قاعدوں میں یہ تینوں چیزیں پڑھ لیں۔ پانچویں بات، سہو کے دونوں سجدوں کے بعد قاعدہ کرنا نماز کا رکن نہیں، بلکہ نماز کا رکن وہی قاعدہ ہے جو سجدے سہو سے پہلے کیا گیا ہے، اور وہ قاعدہ سجدے سہو سے باطل نہیں ہوتا کیونکہ وہ قوی ہے، لیکن سجدے سہو کے بعد کا قاعدہ کرنا اور سلام پھیرنا واجب ہے۔ اگر اس کو ترک کر دے گا تو نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ بہت اہم بات جو بتلانی ہے، جن چیزوں سے سجدہ واجب ہوتا ہے وہ یہ، جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جی، جیسے قاعدہ اولا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، ضمیر صورت کا ملانا ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ دوسرے کلپ میں بتائی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ واجبات کے چھوٹنے سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ جی، دوسری بات، جب بھولے سے کسی واجب میں تاخیر ہو جائے، کسی واجب کو ادا کرنے میں تاخیر ہو گئی، سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں تاخیر کر دی، تو بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ جی، تیسری بات، جب بھولے سے کسی فرض میں تاخیر ہو جائے، فرض کو ادا کرنے میں تاخیر کر دی ہو، تب بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ پانچویں بات، چوتھی بات، جب بھول کر کسی فرض کو مقدم کر دیں، جی، اس سے بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ یعنی پہلے سجدہ کر دیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، آگے پیچھے کر دیں، ترتیب کو ہٹا دیں، اس سے بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ جب بھول کر کسی فرض کو مکرر دوبارہ کر دیں، مثلا رکوع کر دیں، رکوع کو 2 مرتبہ کر دیا ہو، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ چھٹی بات، جب بھول کر کسی واجب کی کیفیت بدل دے، مثلا آہستہ پڑھنے کی جگہ جہرن یا جہرن کی جگہ آہستہ پڑھیں، دراصل ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہونے کا سبب ترک واجب ہی ہے۔ جی، جیسا کہ فجر کی نماز میں قرات جہرن کی جاتی ہے، اگر کوئی شخص آہستہ کر دے تو بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز میں آہستہ پڑھنا ہوتا ہے، آہستہ قرات کرنا ہوتا ہے، اگر کوئی جہرن کر دے تو اس کی وجہ سے بھی سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کا کامل طریقوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔